وہ تواضع کرنے والا نہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع سے چلتے ہیں، نرمی سے، آہستگی سے، عاجزی سے، انکساری سے چلتے ہیں، وہ رحمان کے بندے ہیں۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی پہچان اور تعارف کروا رہا ہے جنہیں وہ اپنے بندے کہتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی کمال چیز ہے کہ رب تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے ان بندوں کی پہچان عباد الرحمن، رحمان کے بندے کے طور پہ کروائی۔ اور رب تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنا تعارف قرآن پاک کھولیں، آغاز کریں۔ سورہ فاتحہ سے آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ وہ ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، تمام عالمین والوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ اور رب کے بعد جو اگلا اپنا وصف اور اپنا تعارف کروایا وہ ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ جو تمام جہان والوں کا رب ہے، پالنہار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اور عباد الرحمان کون؟ رحمان کے بندے کون؟ الذین یمشون علی الارض حونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی انکساری سے چلتے ہیں، تواضع سے چلتے ہیں، تواضع سے چلتے ہیں، وہ رحمان کے بندے ہیں۔ اللہ وہ جو رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ اور اللہ اپنے بندے میں قرار دیتا ہے جو عاجزی رکھنے والے ہیں، انکساری رکھنے والے ہیں، تواضع رکھنے والے ہیں، جو پکڑ کر چلتے ہیں، تکبر سے، غرور گھمنڈ سے سینہ تان کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، منع فرما دی۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ سوچنا ہے کیا ہم لوگ اپنے حال کے اعتبار سے، اپنے ظاہر، اپنے باطن کے اعتبار سے رحمان کے بندے کہلانے کے حقدار ہیں؟ اگر ہیں تو شکر کی بات ہے۔ کیا ہم نے اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو اپنے رب کے حضور جھکا دیا؟ اگر ظاہر و باطن کو رب تعالیٰ کے حضور جھکا دیا تو رحمان کے بندے، اور اگر نہیں جھکایا تو پھر اگلی بات ہے
ہمارے اندر یہ طلب ہو، یہ آرزو ہو، یہ خواہش ہو کہ ہم رحمان کے بندوں میں شمار کیے جا سکیں، رحمان کے بندوں کی صف میں کھڑے ہو سکیں، اگلی ناسی پچھلی صف کی سے، مگر ہمارا تعارف ہمارا رب اپنے بندوں کے طور پر کرنا ہے، اپنے بندوں کے طور پر کرنا ہے۔ رب تعالیٰ کے حضور یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ تواضع، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سراپا تواضع، سراپا انکسار، سراپا ظاہر باطن رب تعالیٰ کے حقوق، اسی لیے رب تعالیٰ نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا، اے حبیب جب آپ کی سیرت اور اخلاق کا یہ حال ہے تو پھر آپ اعلان کیوں نہیں کرتے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، حبیب بتا دیں لوگوں کو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، سو جس نے اپنے آپ کو ظاہر اور باطن اللہ کا بنا لیا، اللہ کے امر، اللہ کے حکم کے سامنے جھکا لیا، وہ متواضع، وہ متواضع، وہ تواضع کرنے والا، اور جس نے اپنے ہی مطلب کی خاطر فقط لوگوں کو بیان کر دیا، لوگوں سے کہہ دیا، تو کیا لوگ دیکھتے نہیں؟ ان کی آنکھیں نہیں، ان کے کان نہیں، ان میں سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ جو دیکھیں اسے سمجھ بھی سکے، اس کا فہم بھی کر سکے، اور پھر اکیلا لوگوں کو بیان کرنا یہ تو مانا نہیں، مانا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے امر کے سامنے جھک جائے، اللہ کے امر کے سامنے جھک جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث تھی، دوسری حدیث دے رہا ہوں کہ ابن ماجہ، مسند احمد اور الگ الگ تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، جو اللہ کے لیے تواضع کرنے والا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بلند کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کر دیا۔ اب کتنا بلند کر دیا؟ اگر یہ حدیث پاک میں دیجیے، اسے صاحب کنز العمال نے بیان کیا ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تواضع العبد رفعہ اللہ الى السماء السابعہ، جب کوئی بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اسے 7ویں آسمان تک بلند کر دیتا ہے، اسے 7ویں آسمان تک بلند کر دیتا ہے۔ یہ اجر ہے تواضع کرنے والے کے لیے۔ اور مجمع الزوائد میں کتاب الادب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم، ایک ارشاد مبارکہ صاحب مجمع الزوائد روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں اور اسے ایک لگام لگا کر روکے رکھتے ہیں، جیسے جانور کو لگام لگاتے ہیں۔ جانور کو کنٹرول کرنے کے لیے گدھا گھوڑا لگام ڈالتے ہیں نا، بیل کو، وہی چیز۔ فرمایا ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں اور اسے ایک لگام لگا کر روکے رکھتے ہیں، اگر وہ اپنے نفس کو اونچا کرتا ہے تو اسے کھینچتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اے اللہ اسے پست کر دے۔ اور اگر وہ تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے نفس کو پست کرتا ہے، تو دعا کرتے ہیں اے اللہ تو اسے بلند کر دے، اے اللہ تو اسے بلند کر دے۔ یہ تواضع ہے اور یہ انکسار ہے۔ اللہ کنز المال میں روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا، 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا۔ پہلی بات تھی میں بندہ اور رسول بنوں، میں بندہ اور رسول بنوں، اور دوسرا تھا بادشاہ اور نبی بنوں، بادشاہ اور نبی بنوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے علم نہ تھا کہ میں ان میں سے کس بات کو اختیار کروں، اور فرشتوں میں سے جبرائیل علیہ السلام میرے دوست تھے، میں نے ان کی طرف سر کو اٹھا کر دیکھا، میں نے ان کی طرف سر کو اٹھا کر دیکھا، انہوں نے فرمایا اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کریں۔ چنانچہ میں نے عرض کیا میں بندہ اور رسول بنوں گا، میں بندہ اور رسول بنوں گا۔ اور پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ ساری رات رب تعالیٰ کے حضور قیام میں بسر کرتے، رکوع میں بسر کرتے، سجود میں بسر کرتے، اور اس قدر مشقت اٹھاتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن ہو جاتی، پاؤں مبارک میں سوجن ہو جاتی، دیکھنے والے کو آپ پر رحم آتا، دیکھنے والے کو آپ پر رحم آتا۔ اب اگر مخلوق کی بات کریں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیا آپ سے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے رب نے بخشش و مغفرت کا وعدہ نہیں فرما رکھا؟ فرمایا ہاں، لیکن اگلی بات فرمائی
اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ جو شکر گزاری ہے یہ بھی تو، اور پھر جب خالق کائنات نے جو ہر حال سے واقف ہے، اس نے آپ کو اس حال میں دیکھا، فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں، ذمہ داری ہے، اس لیے تو قرآن نازل نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ اور سورہ مزمل میں کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے پیارے، اے مزمل کی کملی والے، رات کو قیام کیا کر، رات کو قیام کیا کر، مگر تھوڑا، آدھی رات کر لے، آدھی رات کر لے، اب انقص منہ قلیلا، یا تھوڑا اس سے بھی کم کر لے یا تھوڑا زیادہ کر لے، مگر ساری رات تو قیام نہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کر دینا، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور رب تعالیٰ کو آپ کی اس عاجزی پر اس طرح پیار آ جانا، اس طرح رحم آ جانا، وگرنہ یہ بات یاد رکھیں، عبدیت مصطفیٰ کو، بندگی مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اس مقام پر بھی جو شب معراج آپ کو عطا کیا گیا، رب تعالیٰ نے آپ کی شان بندگی کو بیان کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے، بندگی یہ قرب عطا کرتی ہے، لے گئی۔ اور پھر آخر سورہ النجم میں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس مقام پر جو مقام لامکاں ہے، ایک اللہ اور ایک اس کا بندہ، وہاں پر بھی جو وحی کی عبدہ رسول ہی یا نبی ہی نہیں فرمایا۔ اور روز حشر بھی اللہ تعالیٰ جو مقام محمود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اس کا ذکر بھی آپ کی بندگی کے ساتھ ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی تنہائیوں میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ تہجد ادا کیا کیجیے۔ رات کی تنہائیوں میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ تہجد ادا کیا کیجیے، مولا اجر کیا دے گا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، محبوب قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، اور وہ مقام محمود وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خاص میرے لیے ہے، اولین و آخرین میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا نہیں فرمائے، وہ مقام صرف میرے لیے، اور وہ مقام روز حشر رب تعالیٰ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو چھوڑ کر فرمائے اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم تواضع اختیار کرنے والے ہوں، عاجزی اختیار کرنے والے ہوں، انکساری اختیار کرنے والے ہوں، خود کو ظاہر میں باطن میں اپنے رب کے حضور جھکا دینے والے ہوں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی، تواضع، انکساری کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، اور زمین پر اس طرح چلنے والے ہیں جسے قرآن نے کہا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آستگی سے چلتے ہیں، آجزی سے، انکساری سے، تواضع سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ وما علینا الا اللہ۔